ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے آمد مصطفیٰ کانفرنس میں. ابھی آپ کی بستی میں اور بھی لوگ ہوں گے جو محفل میں نہیں آئیں گے, اور بھی لوگ ہوں گے جو گھر سے آرام کر رہے ہوں گے. پتہ ہے ایک حدیث مقدس ہے بڑی پیاری پیاری, وہ بھی پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. ایک بار آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چل رہی تھی, سمجھے تر صاحب, اور محفل میں بڑی تیز بدبودار ہوا چلنے لگی. کس کی محفل تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی جو آج منا رہے آپ. محفل چل رہی تھی, بڑی تیز بدبودار ہوا چلی, اور اس محفل میں کوئی ایرا گہرا نہیں بیٹھا تھا, خود میرے نبی بیٹھے تھے اور ان کے صحابی بیٹھے تھے, جو ایک سجدے میں پوری رات گزار دے. ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, ایسے صحابی جو قرآن کی تلاوت کرے تو پوری رات گزر جائے پر قرآن کے برخ بند نہ کرے. ایسے صحابی جو حضور کہتے کھڑا رہو تو وہیں کھڑا کے کھڑا رہ جائے. وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے محفل میں, اور میرے نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اس محفل میں بدبودار ہوا چل رہی تھی. سارے صحابی بڑا حیرت انگیز ہوئے, ادھر ادھر دیکھنے لگے کیا بات ہے, کدھر سے بدبو آ رہی. بڑا امپورٹنٹ بات ہے, آپ نوٹس کیجئے گا, یاد کر لیجئے گا, اپنے اولاد کو سنائیے گا تاکہ وہ بھی دین والا بن جائے. بولے سبحان اللہ. وہ بھی دین والا بن جائے, دنیا والا نہ بنے, دین والا بن جائے, ہے نا. سنتے رہے. اب بڑی تیز بدبودار ہوا آئی, اتنی تیز کہ سارے صحابی نے اپنے ناکوں پر تولیہ ڈال لیا. اس قدر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, آقا علیہ السلام تک پہنچی. میرے آقا فرماتے گھبراؤ مت, یہ بدبو کہیں اور سے نہیں, کسی نالے سے نہیں, کسی جگہ سے نہیں, کسی کوڑے دان سے نہیں, بلکہ کچھ لوگ جو محفل سے دور بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, اسی کی بدبودار ہوا محفل میں چل رہی ہے. بڑی سوچنے والی بات ہے. آج رسول پور شریف کے سرزمین کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں دین والا. قرآن نے ہمیں سکھا دیا ہے پہلے ہی, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے, انہیں آپ کتنا بھی ڈرائے دھمکائے وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے, نہیں لانے والے. سنتے رہے آپ واقعہ حدیث مقدس. بڑی تیز بدبودار ہوا آئی. میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی فرماتے کیا کہ یہ بدبودار ہوا کوئی نالے سے نہیں, کوڑے دان سے نہیں, یہ بدبودار ہوا وہاں سے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ محفل سے دور بیٹھے ہیں اور دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, اس کی بدبو یہاں تک آ رہی ہے. لیکن آج رسول پور شریف کے سرزمین پر دور بیٹھ کر بستر میں رضائی کو گرم کر رہے ہیں, لیکن آج آپ کے مسجد میں محفل مصطفیٰ میں کوئی بدبودار ہوا نہیں, خوشبو آ رہی ہے, کوئی بدبودار ہوا نہیں. آخر کیا بات ہے؟ وہ صحابی کی محفل تھی, میرے آقا خود تشریف فرما تھے, پاک ذات کی محفل تھی تو بدبودار ہوا. لیکن آج کے دور میں ہندوستان کے سرزمین پر ہی نہیں بلکہ آل کنٹریز کے سرزمین پر محفل مصطفیٰ منائی جاتی ہے, جہاں چند لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے لیکن کسی بھی محفل میں کوئی بدبودار ہوا نہیں چلتی. آخر کیا وجہ ہے, آخر کیا بات ہے؟ اس محفل میں بدبودار ہوا, رسول پور شریف کی محفل میں کوئی بدبودار ہوا نہیں. آخر کیا بات ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ جب اس پر اسٹڈی کیا گیا, جب اس پر ڈھونڈا گیا, اس کو مطالعہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ پاک ذات کی محفل تھی. میرے رسول پاک خود تشریف فرما تھے, پاک ذات کی محفل تھی, کوئی ایلا گہرا نہیں بلکہ رسول پاک خود تشریف فرما تھے, صحابہ کرام خود تشریف فرما تھے. ایسی ذات تھی
لوگ کو کہا جاتا ہے نماز پڑھے، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ لوگ کو کہا جاتا ہے، برا نہیں مانیے گا، کیونکہ ہم یہاں سیکھتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا 25 ایئرس کا میں ہوں، اطہر بھائی ہم کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، میرے ماموں کا بہت اچھا فرینڈ بھی ہے نا۔ ان لوگ کا شکر گزار ہے ماموں کا جو مجھے مدرسہ میں لے گئے اور میں پڑھا، اور دادا سرکار کا کرم ہے جو آج انہوں نے اس لائق بنا دیا ہے نا۔ میرے ماموں عمر مظفر پوری صاحب ہے جو اطہر بھائی کا بڑا اچھا دوست ہے۔ اب سنتے رہے، ہماری نیت نہیں ملتی، ورنہ اتنا بڑا کانفرنس کراتے ہیں آپ، بڑے بڑے علماء شہرا کو بلواتے ہیں آپ، اتنی اچھی اچھی شاعری ہوتی ہے، مصباحی صاحب نے اتنا بڑا بڑا بیان کیا الحمدللہ، اطہر صاحب نے اتنی اچھی اچھی شاعری سنایا آپ کو۔ شاعری کرنا آسان بات نہیں ہے، ہم 1 گھنٹے کے خطاب کریں گے تو 1 منٹ میں پڑھ دیں گے ٹوٹل، ہے نا۔ 1 منٹ میں پڑھ دیں گے، ہم 1 گھنٹہ بولیں گے 1 منٹ میں اتار دیں گے۔ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی تو حکم رسول ہے، بولیے سبحان اللہ، حکم خدا ہے، سبحان اللہ بول دیجیے۔ تو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہماری نیت رسول پاک سے نہیں ملتی، ہم جھوٹے عاشق ہیں۔ اگر سچے عاشق ہوتے تو دنیا والا یہ نہ کہتا کہ یہ کون جا رہا ہے۔ اگر سچے عاشق رسول ہوتے، جس راستے سے گزر جاتے دیکھنے والا کہتا یہ کوئی اور نہیں، یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ عاشق ولی جا رہا ہے۔ یہاں تو ہماری نیت میں گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم محفل بڑی بڑی سجا لیتے ہیں، بڑا بڑا کانفرنس کرا لیتے ہیں، حضرت کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دے دو، داڑھی رکھ لو چہرے پر، لیکن لوگ عمل نہیں کرتے۔ آخر کیا کریں؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری نیت نہیں ملتی۔ جس دن ہماری نیت مل جائے گی نمازیوں کے ساتھ، امام کے ساتھ، اسی دن ہم بھی نماز پڑھنے لگیں گے۔ ظاہر سی بات آپ نے دیکھا ہوگا بستی میں جو امام صاحب کے آگے پیچھے رہتے ہیں وہ بھی نمازی بن جاتا ہے۔ لوگ کہتا ہے یہ تو چیلا بن گیا، اور چیلا بنتے 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 عالم صاحب بن جاتے، بنتے کہ نہیں بنتے؟ بنتے نا۔ تو اس کی نیت کہاں مل گئی، کہاں ملی؟ ارے بول بھائی، نمازی کے ساتھ، قرآن والے کے ساتھ، عبادت والے کے ساتھ، ولی اللہ کے ساتھ، خدا کی قسم جس دن ہماری نیت نمازیوں کے ساتھ مل جائے گی، جس دن ہماری نیت امام سے مل جائے گی، جس دن ہماری نیت ولی اللہ سے مل جائے گی، اس دن ہم نمازی بھی ہو جائیں گے، درود پڑھنے والا بھی ہو جائیں گے، عبادت کرنے والا بھی ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا بڑا بڑا کانفرنس میں علماء کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ہماری نیت ملتی ہی نہیں۔ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دین کا دولت، دنیا کی دولت، آپ کی فرمائش پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ دین کا دولت، دنیا کی دولت، آپ کو کون سا پسند ہے؟ ہمارے فرمان صاحب کو تو دین کا دولت پسند ہے، اطہر صاحب کو تو دین کا دولت